ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ شام میں داخل ہو گئی ہیں اور انہوں نے کوبانی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مقبرہ ہے اس کا محاصرہ کر کے وہاں کوئی سلیمان شاہ ہے اس کی قبر جو ہے اس کی لاش کو نکالا ہے اور اس کو لا کے ترکی کے قریب جہاں لا کے دفن کیا۔ جب آپ نے پڑھا ریسرچ کی پھر اس کے بعد آپ ان مقامات میں گئے جی وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ اوریجنلی ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں؟ لیکن وہ مسجد اقصیٰ فساد کی جڑ نہیں ہے، وہ جو مسجد ہے فساد کی جڑ وہ چٹان ہے۔ کتنی واضح نشانی ہے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ جو چٹان ہے وہ بھی معلق ہے اس سے، معلق ہے، اور معلق کس وجہ سے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ لیکن پردے پڑے ہوئے لد وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کو اس مقام پہ جا کے پکڑیں گے اور وہاں جا کے اس کو قتل کریں گے۔ جب میں اس فلسطین گیا اور اسرائیل گیا تو وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ دوست بڑا دکھی ہے۔ جب آپ انٹر ہو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں اور جب آپ مقامات دیکھ رہے تھے جو جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ امامت کرائی، پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ کیا اس وقت کے آپ کے تاثرات تھے؟ یہ جانتے ہو یہ جگہ کیا ہے؟ اس نے گولڈن ٹیمپل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو چٹان ہے نا یہ جنت تک جانے کا سب سے چھوٹا راستہ ہے۔ نہیں، یہ مسجد اقصیٰ اصل میں یہ ہے کہ یہ پورا احاطہ جو ہے اس پورے احاطے کا نام اقصیٰ ہے، جس کو حرم شریف بھی کہتے ہیں اور جس کو یہودی جو ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں فرحان خان پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، دائرہ غیر میں رہنے والے جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان کی محبت اردو زبان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اردو کے ساتھ وہ شغف دیکھتے ہیں تو یقین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے تو بڑی موٹی موٹی انگلش کی کتابیں پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ ڈاکٹر بنے، پھر ڈاکٹر بننے کے بعد پھر الحمدللہ آسٹریلیا میں پاکستان کا نام روشن کریں ایز اے ڈاکٹر پروفیشن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو سے جو ان کی محبت ہے، جو وہ پیار ہے اور اردو کے ساتھ جو انہوں نے اپنی مطابقت رکھی ہوئی ہے اب تک، یہ ہمارے لیے بڑی ایک آج زبردست بات ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں ان کو دیکھ کے، ان سے مل کے۔ ان کی کتاب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت شاہکار زبان یار من ترکی، ایک خوبصورت کتاب ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں جناب ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب ہمارے ساتھ، ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ سر ویری ویلکم، السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ سر اتنی موٹی انگلش کی کتابیں پڑھنے کے بعد اردو سے محبت، کالم بھی لکھ رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور آسٹریلیا میں، یہ کیسے، تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا کہ آپ اتنی مصروفیت میں بھی پھر بھی آپ اردو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے میں اردو جو ہے یہ میری شاید پہلی محبت تھی۔ اچھا جی، واہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہر آدمی عشق کرتا ہے، تو میرا بچپن کا یا لڑکپن کا عشق جو ہے وہ اردو تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں جب 6ٹھی 7ویں میں تھا تو اس وقت سے میں نے نسیم حجازی کو پڑھنا شروع کیا، اچھا اور 8ویں 9ویں تک پہنچتے پہنچتے میں نسیم حجازی کی ساری کتابیں ختم کر چکا تھا۔ کیا بات ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے اردو ادب کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو میں نے ماشاء اللہ، نہ پڑھی ہو، تو وہ تسلسل چل رہا ہے اب تک۔ بس وہی تسلسل چلتا رہا۔ ڈاکٹر تو میں اب کہہ لیں کہ حادثاتی طور پہ بن گیا، اچھا، جیسے ہم میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، ٹھیک وہ ہے۔ بس بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے جو ہے رزق کا ذریعہ تو ضرور بنایا، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا جو ہے وہ سلسلہ دیا ہے روزگار کا اور باعزت ہے۔ لیکن کبھی بھی مجھے جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہا کہ میرے اندر آج سے کوئی 30 سال پہلے جب میں نے پاکستان چھوڑا تو اس کے بعد 94 میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو اس کے بعد سے پھر آج تک مہاجری ہوں، تو اور سفر جاری ہے۔ سفر جاری ہے۔
لیکن اردو کے ساتھ تعلق رہا. تو جب یہ سوشل میڈیا آیا، فیس بک اور دوسری جو الیکٹرانک میڈیا آیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اب انگلش میں نہیں لکھوں گا. اچھا. تو آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے انگریزی میں لکھنا بند کر دیا. آپ لکھتے تھے انگلش میں بھی سر؟ نہیں، پہلے مطلب جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، تو جواب جو ہے انگریزی میں دیتے ہیں سارا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اب جو ہے، کیا بات ہے، تو 15 سال سے میں نے آج تک کبھی کسی کو جو ہے وہ جواب انگلش میں نہیں دیا. اگر کوئی میڈیکل ایڈوائز ہو تو ظاہر ہے وہ پھر انگلش میں دینی پڑتی ہے، ورنہ میرا جو ہے وہ. اچھا سر، یہ جو جوڑت ہے، اور خاص طور پہ آسٹریلیا جیسے ملک میں رہتے ہو جہاں پہ انگلش کا ہے ہی انگلش، اب ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ہم کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں اردو کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے خاص طور جو پردیس میں رہنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو کوئی ایسی آپ گائیڈ لائن آپ دیں گے فیملیز کو؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو خود اردو سے محبت ہے نا، تو آپ کے بچوں کو بھی اس سے ہو جائے گی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کو وہ مطلب ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کی بھی میں مثال اپنے بیٹے کی دوں گا. میرا بڑا بیٹا جو ہے حمزہ سربلند، وہ میلبرن یونیورسٹی، منیش میلبرن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ مغل ہسٹری اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے. تو وہ ماشاءاللہ عربی میں، فارسی میں اور اردو میں بہت اچھا ہے. تو یہ آپ کا فیض ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بچے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو اس نے جو مجھے کرتے دیکھا اس نے بھی اس کو مطلب جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا. میں نے اقبالیات میں ایم اے بھی کر رکھا ہے. میرا بیٹا بھی اقبالیات میں بہت ماہر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ویری فیو پیپل ان دا ورلڈ جو اقبال کو اتنا اچھا انگریزی میں جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں. تو وہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز میں اقبال کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو یورپین نوجوان ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اقبال کی طرف. کیا بات، اور ایک زبردست میسج جاتا ہے. جی، اقبالیات کا بھی اور پاکستان کا بھی، پاکستان کا بھی. تو وہ ماشاءاللہ بہت جو ہے. اسی طرح عربی اس نے جارڈن سے جا کے پڑھی، پرشین اس نے جو ہے تہران یونیورسٹی سے پڑھی. جب اس کتاب کو آپ کتاب بتاتا چلوں کہ جی جب آپ کتاب کو پکڑتے ہیں تو اس کی جو فیل آتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کتاب کو پڑھیں. نو ڈاؤٹ ایکسیلنٹ ونڈرفل پبلیکیشن. یہ خیال آپ کو کیسے آیا، یہ جو زبان یار من ترکی؟ کیونکہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آپ نے سفر کیا، پھر اس کے بعد ایک بہت طویل سفر ہے، مختصر سفر کے اندر اتنی خوبصورت کتاب کو تشکیل دینا، تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ وہ ایسا ہے کہ میں نے آج سے، جیسے میں نے عرض کی کہ 14-15 سال پہلے جب اردو سے میرا تعلق دوبارہ جڑا، میں وہ زندگی کی جو گرم سب ہوتی ہے یا سخت سفر ہوتا ہے اس سے گزرا، اور تھوڑا فائنینشلی اور تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوا، تو میرا اردو سے تعلق پھر دوبارہ جڑا. تو میں نے ایک کالم لکھنا شروع کیا آج کا دن کے عنوان سے. تو آج کا دن میں اس دن کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ اسلامی تاریخ میں ہوا ہوتا تھا اس کا ذکر کرتا تھا، اس پر لکھتا تھا. تو ہوتے ہوتے اسی طرح وہ میری اردو جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی، جو میں چیزیں بھول چکا تھا وہ بھی یاد آنے لگی. تو یہ 2015 کی بات ہے کہ میں بیٹھا تھا، ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، خبریں چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ. تو ہماری بیگم بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی تھی. تو اچانک نیوز کاسٹر نے ایک خبر جو ہے وہ پڑھنی شروع کی کہ ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ شام میں داخل ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کوبانی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مقبرہ ہے، اس کا محاصرہ کر کے وہاں کوئی سلیمان شاہ ہے اس کی قبر جو ہے، اس کی لاش کو نکالا ہے اور اس کو لا کے ترکی کے قریب جہاں لا کے دفن کر دیا ہے. اور ترکی کے وزیر اعظم جو تھے وہ خود اس کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے اس آپریشن کی، اس کا نام آپریشن فرات تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خبر جو ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ چھا گئی، دنیا کا ہر چینل جو ہے اس پر تبصرہ کر رہا تھا.
تو اسی خبر کے دوران میری بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ سلیمان شاہ کون ہے جس کے لیے ترکوں نے اتنا بڑا رسک لیا، اتنا بڑا جو ہے بقول مغربی میڈیا کے انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کی وائلیشن کی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سلیمان شاہ کون ہے. اچھا. تو میں نے اس کو ویسے کہا کہ کوئی ہوگا کوئی ترکوں کا بڑا. تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن جب یہ خبر اس کو بہت زیادہ پروجیکشن دی گئی تو مجھے دل میں ایک احساس سا کھپ گیا کہ یہ سلیمان شاہ آخر ہے کون جس کے لیے ترکوں نے اتنا بڑا رسک لیا، اتنی بڑی کارروائی کی. تو تاریخ کے جب اوراق پلٹے اور تو پتہ چلا کہ یہ سلیمان شاہ جو ہے یہ ترکوں کا باپ تھا. اچھا. اور جو ارطغرل کا باپ تھا، اور جو موجودہ یہ جو عثمانی سلطنت کا جو بانی تھا عثمان خان، اس کا دادا تھا. تو اسی دوران 2015 کی بات ہے کہ پھر میں نے ترکوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور مجھے جو مواد ملا، جو کچھ ملا، میں نے پڑھ ڈالا. اسی دوران میرا تعارف جو ارطغرل نام کے ڈرامے سے ہوا. یہ 2015 کی بات ہے. باقی لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا 2019 2020 میں ٹرانسلیٹ ہو کے جب آیا. تو پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ میں ترکوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. عثمانیوں کی، اس سلیمان شاہ کے خاندان کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. تو پھر میرے دل میں ترکی جانے کی خواہش آئی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں گیا. تو چونکہ میں نے کس ایئر میں؟ یہ 2019 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں گیا تو کووڈ سے پہلے کی بات ہے. تو چونکہ میں نے ترکوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، میرے پاس معلومات تھیں، تو میں نے پھر ان مقامات کو جو ہے وہ ڈھونڈا. اچھا. مقامات کو ڈھونڈا، لوگوں کو ڈھونڈا، ان کے مقبروں کو ڈھونڈا، ان کی تاریخ کو جو ہے وہاں جا کے ڈھونڈا. تو اپنے آپ کو، اپنے نالج کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. تو انہی دنوں پھر میں نے، چونکہ کالم میں پہلے سے لکھ رہا تھا، میں نے اپنا سفر نامہ جو ہے وہ کالم میں لکھنا شروع کر دیا، جو دوستوں کو بہت پسند آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کتاب کی شکل میں آنا چاہیے. تو یوں یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا سر، جب آپ چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے جس طرح آغاز کیا ہسٹری کو پڑھا، آپ کنیکٹ ہوئے نا، ایک وقت آیا آپ کو فیل ہوا کہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے. جب آپ نے پڑھا، ریسرچ کی، پھر اس کے بعد آپ ان مقامات میں گئے، وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ اوریجنلی ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں؟ اس میں ایک طرح کی آپ کی جو ہے نا، کہہ لیں کہ آپ کے علم کی جو ہے وہ تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک چیز پڑھتے ہیں کتاب میں، جیسے آپ ایک سائنس میں آپ ایک چیز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، لیب میں جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کسی، مجھے یاد ہے FSC کے دور میں ہم لوگ انسان کے نظام میں جو نظام ہے، نظام انہضام ہے یا باقی نظام ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے تھے. تو بعد میں اس کے تجربہ مینڈک بک کے جو ہے نا اس کا جو ہے اس کی ڈسیکشن کر کے کرتے تھے کہ یہ چیزیں واقعی موجود ہیں. تو جو آپ کا علم ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس مقام پہ جاتے ہیں. اچھا سر، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم نے بھی دنیا دیکھی، سب لوگ جاتے ہیں، لیکن اس سفر کو ایک خوبصورت انداز میں کتاب کی شکل میں تخلیق دینا، یہ خدادار صلاحیت ہوتی ہے، یا پھر یہ بندے کی لکھنے کے بعد اتنی پریکٹس ہوتی ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا بچپن میں آپ پڑھتے بہت زیادہ تھے، آلریڈی آپ کا ایک ایکسپیرینس تھا، تو یہ ایکسپوئر کیسے ملتا ہے؟ میرا خیال یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 10 آدمی ایک مقام کی سیر کرتے ہیں، تو دونوں ان 10 کے 10 لوگوں کا اس مقام کے بارے میں جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. اور وہ وہاں سے وہ جو ہوم ٹیک میسیج ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بعض لوگ اس سے مطلب سپرفیشلی گزر جاتے ہیں، بعض لوگ تھوڑا گہرائی سے جا کر دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام کی ساری جزیات کو جذب کر کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں. تو اگر ان کے پاس قوت مشاہدہ ہے اور وہ اس کی جزیات کو جذب کرتے ہیں، تو پھر واپس آ کے اگر اللہ نے ان کو لکھنے کی طاقت بھی دی ہے
تو پھر اس کو وہ مطلب جو ہے کاغذ پہ وہ اس کو منتقل کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. جی. اچھا سر، چونکہ آپ نے بھی بات کی، اور ہم لوگوں کو ٹرکس کا جو تعارف ہوا وہ ظاہر بات ہے پاکستان میں جب ارطغرل آیا، پھر اس کے بعد عثمان، پھر دیگر جو سیریز چلی. نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیریز کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ ہسٹری سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بلکہ کافی ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ جو ڈرامہ ہے اس میں جو ڈرامے کو پھیلایا جاتا ہے، لیکن وہاں جو ڈرامہ ہے وہ ایک بنیادی کردار کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہ بنیادی کردار تو موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو کارنامے ہیں یا اس نے جو اچیومنٹس کی ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں. تو ڈرامے میں صرف ان اچیومنٹس کو یا اس کی کامیابیوں کو پھیلا کے جو ہے وہ ڈرامے کی شکل میں پیش ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. لیکن جو بنیادی کردار ہے وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس بنیادی کردار کے ہونے کی شہادت جو ہے پھر آپ جب سیر کرتے ہیں، جب اس مقام پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص واقعی یہاں موجود تھا یا ایگزسٹنٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹرکس آپ کو ملاقات بھی ہوگی، موجودہ جو ٹرکس ہیں آپ ان کو کیسے آپ نے پایا؟ ان کی جس طرح ہم ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ چونکہ ایک ماڈرن شیپ کے اندر ٹرکس آ گئے ہیں، سو ٹرکس جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے بڑی مختلف قوم ہے. اچھا. وہ ہم سے بہت بہتر قوم ہے. اچھا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ترکوں میں 2-3 ہر قوم کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے. اب ڈی این اے کی اردو میرا نہیں خیال کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈی این اے کی، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے کہ تو ہر قوم کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے. تو ترکوں کا بھی ایک ڈی این اے ہے. ترکوں کا ڈی این اے یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے. ٹھیک ہے. آپ ہسٹری ان کی جو ہے سلجوق سے شروع ہوتی ہے. ہسٹری ان کی 1200-1300 سال پرانی ہسٹری ہے مسلمان ٹرکس کی. تو وہ کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرکس جو ہیں وہ بڑے نیشنلسٹ ہیں. اچھا. دے آر پراؤڈ آف دیئر ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان پہ وہ ان کو بڑا فخر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرکس جو ہیں وہ بڑے خوددار لوگ ہیں. اچھا. میں نے ٹرکی کے سفر کے دوران کبھی بھی کوئی ٹرک جو ہے اس کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. جی. اگر کبھی ٹرکی میں کچھ عورت جو ہے وہ بھیک مانگتی نظر بھی آئی تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ وہ سیرین تھی، سیرین مہاجر تھی یا افغانی تھی. تو یہ 2-3 کوالٹیز ایسی ہیں ٹرکوں کی کہ جو ہم لوگ اس لحاظ سے ان کو بہت مختلف کرتے ہیں. ان کو بہت مختلف کرتی ہیں. اچھا، اسٹارٹنگ فرام یور جرنی، آپ آسٹریلیا سے آپ کا آغاز ہوتا ہے، ٹرکی میں لینڈ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ہماری اس بک کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کا کیسی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے اور کس جگہ پہلے لینڈ کرتے ہیں، اور جی اس یہ جو خیال تھا بک کا وہاں پہ ہی آیا کہ میں نے اس کو اس کالم کی شکل میں اس کو تشکیل دینا ہے؟ جی میں گیا اسی نیت سے تھا کہ میں اس کو کالم کی شکل میں لکھوں گا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے سفر یہ ایک کتاب کی صورت میں کبھی سامنے آئے گا. تو اس لیے میں جب وہاں سفر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے جو بلو ماسک ہے، میرا خیال ہے کہ ٹرکی جانے والے جو یا استنبول میں اترنے والے ہر مسافر کا جو آغاز اور جو اس کا وہاں سے بلو ماسک ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے. وہیں وہ سب سے پہلے اترتا ہے، وہیں سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں سے وہ بس پکڑ کے ایئرپورٹ آتا ہے. تو نیلی مسجد جو ہے بلو ماسک، جس کو احمد ماسک بھی کہتے ہیں، وہیں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ سفر اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے تقریباً 10 دن استنبول میں گزارے. تو میرا بیٹا حمزہ جو ہے وہ اس کو سفر کا بہت شوق ہے. اچھا. تو وہ ٹرکی 4-5 مرتبہ جا چکا تھا اور he has been to more than 50 countries. تو وہ ہمارے ساتھ تھا، وہ ٹرکی سے اور استنبول سے بہت اچھی طرح واقف تھا. تو اس نے پھر ہمیں وہ جگہ دکھائیں جو عام سیاح جو ہے اس کو وہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہو پاتی. اچھا، کتنی دیر کا ویسے ٹور اگر کوئی نارملی کرنا چاہے، ایکسپلور کرنا چاہے،
اس کو میرا پلان خیال کر ہے کے کہ جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سفر کو اگر آپ 3 ہفتوں پہ رکھیں ہم، تو وہ آپ جو ہے نا ترکی کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ صرف استنبول ہی ترکی نہیں ہے. ہم، تو جیسے کہ میری اس کتاب میں ہے کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں. ٹھیک. پہلا حصہ جو ہے وہ استنبول اور اس کے گرد و نواح پہ ہے. ہم، پھر دوسرا سفر جو ہے وہ کیپیڈوشیا اور اس کے گرد و نواح پہ ہے. ہم، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ برسا پہ ہے. ٹھیک. برسا اور جو اس کے گرد و نواح ہے اس پہ ہے. تو یہ تینوں حصے اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ترکی دیکھا ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اگر پڑھ لیں تو ہم ترکی کا سفر یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ہیں کیونکہ وہ چیزیں آپ نے ایکسپلور کی ہیں اور جس جی آنکھ سے آپ نے اس کو دیکھا اور لکھا، جی وہ ظاہری بات ہے جو ادھر جائے گا بھی ویسے وہ ایکسپلور اس کو نہیں کر جی. سکے. تو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جو لوگ ترکی جا چکے ہیں ہم، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کے دل میں دوبارہ ترکی جانے کی خواہش جاگے گی، ہم، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ ترکی جانا چاہیں گے، اور جو واہ، نہیں جا کیا سکتے ہیں بات ہے. اور جو نہیں جا سکتے ہیں وہ کم از کم اپنے آپ کو جو ہے ٹرکی میں محسوس وہ کریں گے. ترکی میں محسوس کریں گے. یہ تو بڑی زبردست تو بات ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں ترکوں کے متعلق ہماری پاکستانی قوم کے اندر کوئی بھی جو بہت سارے سوال ابھرتے ہیں تو میں نے اس کتاب میں ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. Very nice. مطلب چیزیں کافی زیادہ کلیئر ہو جائیں گی جب جی آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ جی کتاب کو ضرور، اور جب آپ نے پڑھا ہوتا ہے جی اور جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ نے پڑھا ہوتا ہے پھر آپ اس مقام پہ جاتے ہیں وہ فیلنگز ہی ہو رہی ہیں، فیلنگ کیفیت. ایون تو آپ سعودی عرب جب جاتے ہیں جی تو جن لوگوں نے ہسٹری کو پڑھا ہوتا ہے جی تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ مقام ہے، اس مقام پہ یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا. سو سیم لائک دس، جس سے جی ٹرکی جانا ہے جی آپ اس کتاب کو جی ضرور پڑھیے. یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں جی آپ کو ہم کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کے سفر میں آپ کو بہت مدد مل سکے. اچھا سر، چونکہ ٹرکی کا آپ نے سفر کیا، اس کے علاوہ آپ کے جو سفر آپ بتا رہے تھے کچھ جی اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. میری دوسری کتاب جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل اور جارڈن کے متعلق ہے. اچھا. تو وہ الحمدللہ آج کل اس کی کتابت ہو رہی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اہل وفا کی بستی. واہ واہ، تو کیا پیارا نام ہے. جی تو وہ کتاب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میں ان کو دیکھوں پرکھوں تو میرے خیال میں میری دوسری کتاب جو ہے اس سے بہتر ہے، اچھا. کیونکہ اس کی جو ہے آپ کے جو احساسات ہیں وہ مختلف ہیں. آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے فیلنگز یا آپ کے احساسات مختلف ہوتے ہیں. فرض کریں اگر آپ سعودی عربیہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے جذبات احساسات اور ہوں گے، تو اگر آپ ٹرکی جاتے ہیں تو احساسات اور ہوں گے. تو اگر میں اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کہوں کہ جب میں ٹرکی گیا تو میرے جو احساسات ایسے تھے کہ آپ کسی ایسے دوست کو ملنے آئے ہیں جو بڑا چودھری ٹائپ کا آدمی ہے، جس نے دنیا میں بڑا نام کمایا ہے، جس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا قابل فخر ہے. تو وہاں جا کے آپ کو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے ترکی میں جا کے کہ یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے. اب ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ترکوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو یہ احساس آپ کے دل میں آتا ہے. لیکن جب میں اس فلسطین گیا اور اسرائیل گیا تو وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا یہ دوست بڑا دکھی ہے، بہت پسا ہوا ہے، بہت اس کے بہت ظلم ہوئے ہیں اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، ظلم ہو رہے ہیں. تو یہ دو فیلنگز ڈیفرنٹ تھیں. تو اس لیے میری دوسری کتاب میں جو جذبات ہیں وہ میں کوشش کے باوجود اپنے آپ کو ان سے جو ہے نا جدا نہیں کر پایا جب میں اس کے بارے میں نے لکھا. پھر یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ بڑی مختلف ہے ترکی کی زمین سے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے تو کوئی شک نہیں ہے. وہاں قدم قدم پہ آپ کو جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ دفن نظر آتے ہیں. اور بات پھر وہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور ان تمام پیغمبروں کے تذکرے، ان تمام پیغمبروں کی کہانیاں اور ریفرنسز جو ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں وہ ہمیں پھر وہاں پہ فلسطین میں نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو مطلب حضرت ابراہیم کا مقبرہ بھی ہے، وہاں حضرت اسحاق کا مقبرہ بھی ہے، وہاں حضرت سارہ کا مقبرہ بھی ہے،
حضرت اسحاق کی جو بیگم تھی ربیکہ، ان کا مقبرہ بھی ہے، حضرت یعقوب کا مقبرہ بھی ہے، یہ سب صحیح حالت میں صحیح حالت میں ہے نشانی کے ساتھ ہے، جی ناموں کے ساتھ. جی. اور حضرت یعقوب کی دونوں جو بیویاں تھیں ان کی قبریں بھی ہیں، حضرت یوسف کی قبر بھی ہے. پھر یہ کہ وہاں پہ بے شمار صحابی دفن ہیں. تو جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ نشانیاں ملتی ہیں جو آپ کو قرآن میں نظر آتی ہیں، اور آپ فیلنگز جو ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر اچھا سکتے. کون سی ایسی جگہ تھی، ہم چونکہ آپ کی کتاب آئی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والوں کی جہاں پہ آپ کو بڑی آپ کی کیفیات ہی مختلف ہوگی، آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، یا کسی ایسے مزار پہ یا کسی ایسے مقبرے پہ جب حاضری دی، یا چونکہ آپ نے ہم شور قرآن پڑھا، آپ کو چیزیں بھی یاد ہوں گی، تو کون سی ایسی جی، جگہ تھی جہاں دو پہ جگہ تھیں. پہلی جگہ تو تھی جب میں ظاہر ہے جب آپ فلسطین جاتے ہیں تو آپ کی جو پہلی ترجیح ہوتی ہے، جو سب سے جو پہلا ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو مسجد اقصیٰ میں جو میری فیلنگ تھی خاص طور پہ وہ جگہ جس کو آپ لوگ گولڈن ٹوم کہتے ہیں یا قبۃ الصغریٰ کہتے ہیں، اکثر ہم لوگوں نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سنہرا گنبد ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ گنبد کی اہمیت کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے. اس گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، بہت بڑی چٹان. اچھا. تو اس چٹان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو براق نے اس چٹان پر پڑھ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف جس لگائی تھی. جی جی. تو وہ چٹان جب براق اڑا تو وہ چٹان نے بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. تو وہ چٹان جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گئی. تو چٹان آج بھی ایسے کھڑی ہے، ابھی بھی وہاں پہ وہیں پہ اور ایسے کھڑی ہے، اور اس کے نیچے خلا ہے. اور وہ جو تصویروں میں نظر آتی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اور وہی چٹان اصل میں فساد کی جڑ ہے. یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جس کو ہم ہیروڈس ٹیمپل کہتے ہیں، اور ان کا جو سینٹر پیس تھا وہ یہ چٹان تھی. تو یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر انسانیت کی ابتدا کی تھی وہ چٹان سے کی تھی. جنت سے جب حضرت آدم کو اتارا گیا تو وہ اس چٹان پر اترے تھے. اور پھر ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اسی چٹان کے اوپر ان کا تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ سے متعلقہ چیزیں تھیں. پھر ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو ان کو اس چٹان پر لٹایا، اس لیے اس کو وہ مروہ بھی کہتے ہیں. مسلمانوں کا مروہ جو ہے وہ مکہ میں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ لیکن یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مروہ وہاں ہے. تو یہ جگہ جو ہے یہی وہ فساد کی جڑ ہے، اور اسی چٹان کو وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کا سینٹر پیس بنانا چاہتے ہیں. اچھا. اور اسی کے گرد وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. اور اسی چیز کی جو لڑائی چل رہی ہے یہی وہ چٹان ہے جو اب یہ ساری بنیادی جو چپکلش ہے یا آپ کہہ لیں کہ فساد کی جڑ ہے. لیکن کتنی واضح نشانی ہے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ جو چٹان ہے وہ بھی معلق ہے، اس سے معلق ہے. اور معلق کس وجہ سے یہ بھی پتہ ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے پھر بھی. اور اس کے نیچے ایک خلا جو پیدا ہوا، وہاں آج کل انہوں نے وہ ایک کمرہ سا بنا رکھا ہے جہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور ابھی کس کے قبضے میں وہ ابھی وہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حصہ ہے یہ وہ اصل میں اس جو احاطہ ہے مسجد اقصیٰ کا اس کا حصہ ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جو پیچھے جو ہے وہ بلیک جو نظر آتی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. نہیں، یہ مسجد اقصیٰ اصل میں یہ ہے کہ یہ پورا احاطہ جو ہے اس پورے احاطے کا نام اقصیٰ ہے، جس کو حرم شریف بھی کہتے ہیں اور جس کو یہودی جو ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. تو یہ پورا احاطہ اس کا رقبہ تقریباً 37 ایکڑ ہے. تو یہ پورا رقبہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے. تو جو مسجد
نظر آتی ہے ہمیں، جس کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کا نام اصل میں مقامی نام جو ہے وہ قبلی مسجد ہے. قبلی مسجد. ہاں، ٹھیک. کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، اس لیے اس کا نام انہوں نے قبلی مسجد رکھ دیا. یا اس کا دوسرا نام مسجد عمر ہے، جو جب حضرت عمر وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کس جگہ جو ہے وہ صحابہ نے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کی جو ہے وہ امامت کرائی تھی. تو انہوں نے پھر اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس جگہ پہ نماز پڑھی. تو وہاں پہ پھر جو عبد المالک بن مروان تھا، اس نے وہاں مسجد بنا دی، اس کا نام مسجد عمر ہے، اور اسی کو عرف عام میں مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. لیکن وہ مسجد اقصیٰ فساد کی جڑ نہیں ہے، وہ جو مسجد ہے فساد کی جڑ وہ چٹان ہے. آئی تھنک بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بھی ایک نہیں ہے. اکثر لوگ یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جنگ آئی اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب چونکہ آپ نے ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے اور ہم نے بھی تھوڑا بہت اس کو پڑھا ہوا ہے، جب آپ انٹر ہو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں، تو آپ اور جب آپ مقامات دیکھ رہے تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ امامت کرائی، پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ کیا اس وقت کی آپ کے تاثرات تھے، فیلنگس تھیں اس موقع؟ بڑی میں جب اترا، آپ بتا رہے ہیں نا، تو جی آپ کی فیلنگ سے نا، جی اب شاید آپ لفظوں میں نہ بتا سکتے، بٹ مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ. میں جب ایئرپورٹ پہ اترا، اپنا جو ہے تل ابیب ایئرپورٹ، جس کا نام بن گوریان ایئرپورٹ ہے، وہ ایک ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ اترا تو وہاں سے ہمیں جو ٹیکسی ڈرائیور ملا، میری کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے، وہ لدھ کا رہنے والا تھا. لدھ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کو اس مقام پہ جا کے پکڑیں گے اور وہاں جا کے اس کو قتل کریں گے. اور وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ لدھ کے ایک قصبے میں واقع ہے. تو وہاں وہ آپ کو جگہ بھی موجود ہے، وہاں وہ کنواں بھی موجود ہے جس میں اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش لٹکائیں گے. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں وہ لطف بھی دکھایا. پھر جب میں یروشلم کی طرف آ رہے تھے تو میں ساری رات جو ہے اس مسجد کے بارے میں سوچتا رہا، میں سویا نہیں. تو دوسرے دن صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مسجد میں گئے تو بڑی ہی خوبصورت فیلنگ تھی، بہت ہی. میں نے ایسی فیلنگ جو ہے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کی. I'm sorry to say، جب ہم مکہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں تو ان ظالموں نے ان مقامات کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ کو ہوٹلوں کے جنگل کے اندر جو ہے نا 2 مسجدیں نظر آتی ہیں. آپ کو وہ جو اگر ہمارے اندر یہ نہ ہو کہ یہ حرم پاک ہے اور یہ مدینہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، تو وہ آپ کو فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ وہ ہوٹل کے جنگل ہیں، عمارتوں کے جنگل ہیں، انہوں نے ہر نشان ہر چیز مٹا دی ہے. تو ان کے درمیان آپ کو 2 مسجدیں نظر آتی ہیں اور ان مسجدوں میں جا کے آپ کو فیلنگ لگتی ہے. لیکن یروشلم بڑی ڈیفرنٹ جگہ ہے. یہاں آپ کو وہ پرانی، جب آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں، پتھر کی بنی ہوئی گلیوں سے، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ اس دور میں ہیں. وہاں آپ کو جو ہے حضرت مریم کا مکان بھی نظر آتا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی. وہاں جو ہے وہ جگہ بھی آپ کو نظر آتی ہے جہاں بابا فرید نے چلا کاٹا تھا. اور تو جب ہم مسجد کے اندر میں داخل ہوا تو گولڈن ٹیمپل کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ملازم تھا جو صفائی کر رہا تھا. وہ پچھلے 40 سال سے اس کی صفائی کرتا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ 40 سال سے ادھر جو ہے وہ صفائی کرتا ہے اور ملازم ہے، اور بس اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ادھر ہی ہے. تو اس وقت میں سٹن ہو گیا جب اس نے کہا کہ ڈاکٹر تم یہ جانتے ہو یہ جگہ کیا ہے؟ اس نے گولڈن ٹیمپل کی طرف اشارہ کیا. یہ جو چٹان ہے نا، یہ جنت تک جانے کا سب سے چھوٹا راستہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت پہ گئے تھے. تو
میری جو اس وقت کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ واقعی جنت تک جانے کا جو ہے وہ سب سے چھوٹا راستہ ہے وہ جگہ. کیا بات ہے. آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اپنی کیفیت یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے ہیں آپ کو سننے کے بعد. اور یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات. اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے ایسے مقامات پہ جانے. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ سفر کریں، چیزوں کو دیکھیں اور اپنی تاریخ سے جو ہے وہ وابستہ رہیں. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پارینہ را. کہ اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو ماضی کے ان گزرے ہوئے قصوں کو بار بار پڑھا کرو. تو یہ ہماری تاریخ جو ہے یہی ہمارے حال سے گزرتی ہوئی ہمیں اپنے مستقبل کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری تاریخ ہی ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو ہمیں تاریخ اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ تاریخ ہے، ہمیں تاریخ اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اگر اچھی تاریخ ہے تو اس پہ فخر کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف دہ تاریخ ہے جیسے 71 کا واقعہ ہے یا دوسرے واقعات ہیں، تو اگر تکلیف دہ اور تلخ تاریخ ہے تو وہ اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ کے دل کے سینے کے داغ جو ہیں وہ تازہ رہیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور آپ خوشی بھی ہوگی، فخر بھی محسوس کریں گے کہ ہماری تاریخ کتنی خوبصورت ہے، ہماری ہسٹری کتنی خوبصورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تاریخ کے لمحات بھی جو دردناک ہیں، تکلیف دہ ہیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ہمیں وہ کتاب بھی ملے گی. سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فرحان خان، اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد.